الحمد للہ الحمد للہ الذي حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. برادران کرام، اس دنیا میں بہت سے عقائد کے مانیتاؤں کے لوگ ہیں. بہت بڑی تعداد اپنے کریٹر کو، اپنے ایک پیدا کرنے والے کو مانتی ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے. یہ یونیورس اور یہ کائنات اور اس میں جو کچھ ہے سب ایک ایکسیڈنٹ ہے، ایک حادثہ ہے. اور ایک اور کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ تو کہلاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک حادثہ تھا، ایک ایکسیڈنٹ تھا. اور ایک اور کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ لوگ تو کہلاتے ہیں ایتھیسٹ، ملحد، انکار کرنے والے خدا کا. کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی نظم سنبھالنے والا، اس کا آرگنائزر، مینیجر نہیں ہے. اور کچھ لوگ ہیں ایگنوسٹکس. وہ ایگنوسٹک وہ کیٹیگری ہے جو کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، انکار نہیں کرتے کہ خدا نہیں ہے. خدا ہے وہ کہتے ہیں، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ہے. اور وہ یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں ہمیں کوئی ثبوت اس کا بھی نہیں ملا کہ وہ نہیں ہے. یہ ایگنوسٹکس کہلاتے ہیں. نہیں ہے کہنے والے دین کے اعتبار سے تو دونوں ایک ہی کیٹیگری میں ہیں. جو یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا، ہم منع نہیں کرتے کہ نہیں ہے، لیکن ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اصل میں سائنٹیفیکلی تو یہ لوگ ان سے بہتر ہیں ایتھیسٹ سے. جو یہ کہتے ہیں نہیں ہے کا مطلب انہیں ثبوت مل گیا کہ نہیں ہے. پچھلی دفعہ میں نے یہاں پر پچھلے جمعے میں کہا تھا نا کہ کاؤنسل آف منسٹرز کے جب ہیڈ تھے خروشچیف نے، یہاں شاید نہیں کہا تھا، 1961 میں سوویت یونین کے اندر، اس وقت مطلب روس اور بہت سی اور ریاستیں شامل تھی، سوویت یونین تھا پہلے. انہوں نے پہلا انسان بھیجا تھا خلا میں، اسپیس میں، یوری گیگرن. اور وہ اس وقت کا جو خلا کی دوری تھی، جو پہلا انسان گیا تھا اور اس نے زمین کا ایک چکر لگایا تھا 1 گھنٹے 48 منٹ میں، تو وہ زمین سے اس کا فاصلہ تھوڑا سا بدلتا رہا تھا. جو اسپیس کرافٹ تھا، راکٹ، تو تقریباً 150 کلومیٹر سے 350 کلومیٹر تک کا زمین سے فاصلہ تھا. اتنی دوری پر جا کر ایک زمین کا چکر لگا کے وہ پہلا انسان واپس آیا. اور اس وقت کے جیسے یہاں پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ پرائم منسٹر نہیں کہلاتے تھے، لیکن کاؤنسل آف منسٹرز کے ہیڈ جیسے کہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو اس وقت کے وہاں کے پرائم منسٹر نے، روس کے یا سوویت یونین کے خروشچیف نے کہا تھا کہ ہمارا خلا باز آسمانوں میں ہو آیا اور اسے کہیں خدا نہیں ملا. 200 کلومیٹر 150 کلومیٹر گئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا، اور ایک چکر لگا کر آ گئے تھے، وہ کہا کہ کہیں خدا نہیں تھا. یعنی خدا کہیں 100-150 کلومیٹر پہ بیٹھا ہوتا، کوئی ہستی، کوئی شخصیت ہوتی جو انہیں نظر آ جاتا وہاں پر اوپر جا کر 150-200 کلومیٹر جا کر. اب کائنات تو بہت آگے ہے، معلوم کائنات میں بھی ذکر کروں گا ہلکا سا. لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ثبوت مل گیا کہ نہیں ہے. یہ ثبوت تھا، جیسے ایک مثال کے طور پر کہ وہ 150-200 کلومیٹر پہ ایک چکر ان کا راکٹ لگا کر آیا، اور اس وقت کے جو اس میں خلاباز تھے وہ لیٹے رہے تھے اندر بندھے ہوئے، ایک سیٹ پر اندر بندھے ہوئے لیٹے رہے تھے. اور یوری گیگرن، اور انہوں نے کہا خدا کہیں نہیں ملا. تو یہ ثبوت ہو گیا خدا کے نہیں ہونے کا. تو ان سے زیادہ بینکرپٹ تو فکری طور پر کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اور جھوٹے. کوئی ثبوت کائنات کے اندر ان سے سچے تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان سے سچے، اصل میں تو وہ بھی اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس
ملحد ایتھیسٹ نہیں ہے کا مطلب ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ وہ نہیں ہے. اس سے بڑی ان سائنٹیفک بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. سائنس کے خلاف جو چیزیں معلوم ہیں، سائنس نے جن چیزوں کو ڈسکور کیا ہے ان سے لاتعداد گنا زیادہ وہ چیزیں جن تک سائنس ابھی نہیں پہنچی ہے، آگے اور ڈسکور کرتی چلی جا رہی ہے. تو جو کچھ ڈسکور کیا ہے اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے یا اس سے خدا نہیں معلوم ہوتا. ایسا کوئی ثبوت سائنٹیفکلی لایا ہی نہیں جا سکتا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ نہیں ثبوت مل گیا کہ وہ نہیں ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ نہیں ہے، خدا کا وجود نہیں ہے. بہرحال یہ ایک گروپ اور میں نے ذکر کیا ایگنوسٹک، جو کہتے ہیں ہمیں ثبوت نہیں ملا. اس کا بھی ہاں ثبوت نہیں ملا کہ وہ نہیں ہے. یہ ایگنوسٹکس کہلاتے ہیں. سائنٹیفکلی اسپیکنگ یعنی سائنس کے اعتبار سے اگر بات کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کے مقابلے میں بہتر لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں زیادہ ایماندار ہیں. وہ تو خالص جھوٹے ہیں. ہو سکتا ہے ایماندار زیادہ ہوں، لیکن اب اسے کیا کہا جائے؟ ایسے الفاظ استعمال کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ آنکھیں کھول کر بھی اندھے ہیں. چاروں طرف ثبوت بکھرے پڑے اور وہ ثبوت انہیں نظر نہیں آتے. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ایک بہت مشہور اس زمانے کی ایگنوسٹک ہیں، بہت مشہور ہیں، لیزلی ہیزلٹن. جگہ جگہ ان کی تقریریں بڑی ہٹ ہوتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں. ایک جگہ ایک تقریر میں انہوں نے کہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بھی ایک کتاب لکھی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے ہم نہیں جانتے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب لکھی، اچھی کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی مرتبہ جو پہلا ایکسپیرینس تھا، اسے وحی تو کہہ رہے ہیں مسلمان کہتے ہیں، مطلب جو ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا غار حرا میں، اس میں وہ ڈر گئے، بڑے حیرت زدہ ہوئے اور ڈر گئے. اور پھر ڈر کر واپس آئے اپنی وائف کے پاس، اپنی اہلیہ کے پاس، حضرت خدیجہ کے پاس. نروس اتنے تھے کہ ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، سردی سے نہیں، نروسنس سے. سردی تو وہاں نہیں ہوتی. اور ان کو اڑایا، کہا مجھے اڑاؤ اور اڑاؤ اور اڑاؤ. وہ نروسنس والا تو کچھ اڑانے سے آسانی سے جاتی نہیں کمپن. بہت دیر میں کچھ اعصاب قابو میں آئے. تو انہوں نے کہا، انہوں نے لکھا اس کے بعد کہ یہ اس شخص کے ایماندار ہونے کی دلیل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا. کوئی دعویٰ جھوٹا کرنے والا ہوتا ہے تو وہ یہ سب نہیں کرتا کہ ڈر جائے اور آ کر کہے کہ یہ معلوم نہیں کیا ہوا تھا، اور بات کو پھر کہے کہ یہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی. تو پہلے دن سے پلان کر کے گڑھتا اور آ کے بتاتا کہ میرے اوپر فرشتے اترے، اور میں اپنا اعلان کرتا اور لوگوں میں چمتکار کی بات کرتا. کہ یہ ایک نیچرل ہیومن ری ایکشن تھا، بالکل فطری ایک انسانی رد عمل تھا یہ، کہ جو چیز انہیں نہیں معلوم تھی اس سے گھبرا گئے اور خوفزدہ ہو گئے. اور بہت بات کو انہیں پھر سیٹسفیکشن ہوا اور ان کو انداز ہوا کہ، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ وہی نازل ہو رہی. اس کے اور بہت بات کو اگلے ایکسپیرینسز میں تو لکھا انہوں نے کہ یہ ان کے آنیسٹ اور ایماندار ہونے کی دلیل ہے. جھوٹا تو پہلے دن یہ دعویٰ کرتا کہ میں فرشتے اترے تھے میرے اوپر. تو یہ چیز اتنی بڑی دلیل وہ دینے کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ رسول تھے یا نہیں تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ خدا ہے کہ نہیں. ارے ان کا سچا رسول ہونا اس بات کی دلیل ہے. ان کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا، وہ اللہ کے رسول تھے، اور پھر انہوں نے جب اللہ کے بارے میں جو کچھ کلام ان پہ نازل ہوا، یہی دلیل ہے. خود یہ ایڈمیشن ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں ثبوت کہیں نہیں ملا. اتنا بڑا ثبوت تو انہوں نے دنیا کو خود دیا، دنیا کے سامنے. جو انہوں نے محسوس کیا اسے انہوں نے ایمانداری سے کہا، لیکن اس کے بعد کیوں محسوس آگے کی باتیں نہیں کی. تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آنکھوں پہ پردے پڑ گئے. یہ دونوں وہ گروپ ہیں، ایتھیسٹ اور ایگنوسٹکس، جو کہتے ہیں دلیل سے بتاؤ ہم سب مان لیں گے. ہم یہ سب کتابیں اور آسمانی کتابیں ان سب کو ہم نہیں مانتے. دلیل دو، ثابت کرو. جو بھی ہم ریشنل ہیں، دلیلوں سے ہر بات ترک سے ماننے والے، اور دلیل جب ہمیں مل جائے گی تو ہم مان لیں گے. ہر بات ہم تو دلیل سے مانتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ دلیل کو ٹھکرانے والے یہی لوگ ہیں، دلیلوں کو.
وہ ایک عیسائی جو کٹر کوئی عیسائی ہو بہت، ایک وہ لوگ جو ہندو کہلاتے ہیں سناتن دھرمی، ایک بڑے کٹر سناتن دھرمی اور روز پوجا کرنے والا، بلا ناغا بہت سے دیوی دیوتاؤں کے بھگوانوں کے آگے جھکنے والا، بہت ہوتا ہے ایسا کہ ایک ملاقات ہو، اس کے دل کے اندر بات اتر جاتی ہے کہ حق تو یہ ہے، اور سب چھوڑ دیتا ہے، کوئی دلیلیں نہیں مانگتا، بات اتر جاتی ہے اور سب کچھ مان لیتا ہے۔ اور یہ جو ان سب میں سے کوئی دیوی دیوتاؤں کو نہیں ماننے والے اور یہ کہتے ہیں دلیل سے مانیں گے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دلیل سے مانیں گے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ سناتن، یہ جو جنہیں کٹر کہا جاتا ہے، کٹر عیسائی، کٹر ہندو، یہ ماننے میں کٹر نہیں ہوتے اگر دل میں اتر جاتی ہیں باتیں، اور یہ ماننے میں بہت کٹر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دلیل سے مانیں گے، کٹھجتی کرتے ہیں، دلیلوں کے تو ڈھیر لگے ہوئے، دلیلوں سے بھاگتے ہیں، کٹھجتی کرتے ہیں، نہیں سنتے دلیلیں، وہ بنا دلیل کے مان لیتے ہیں، صرف کبھی کبھی ایک ہی چیز دل پہ اثر کر جاتی ہے، پھر ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، بنا دلیل کے سب مان لیتے ہیں۔ بہرحال یہ تو وہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، بعض تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی ثبوت نہیں ملا، بعض اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں ہیں، پھر دنیا میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے، میجورٹی۔ اب اس میں الگ الگ گروپ ہیں کہ کیا اس کو سب کو چلانے والا ایک ہے، اس ایک ہی کی ساری پاورز مانتے ہیں، یا انہوں نے ڈپارٹمنٹ تقسیم کر دیے ہیں کہ وہ اپنی اپنی مرضی سے الگ الگ ڈپارٹمنٹس کو نیچے چھوٹے چلانے والے اور بھی ہیں، اس تک لے جانے والے یہاں دنیا کے اندر بھی اور ہیں، اور دنیا سے گزر جانے والے اور بہت سے وہ جو خیالی ہیں وہ سب بھی اور ہیں، مینیجرز بہت سے ہیں، یعنی ایک بس کے ڈرائیور بہت سے ہیں یا بس کا ڈرائیور ایک ہے، اس میں فرق نہیں کرتے کہ ایک ڈرائیور سے بس چلے گی، ایک پرائم منسٹر سے دیش چلے گا، ملک چلے گا، یا بہت سے پردھان منتریوں سے چلے گا، اس میں جو فرق نہیں کر پاتے۔ بہرحال اب سے تقریباً 14 ارب سال پہلے یہ سائنٹسٹ آج کے کہتے ہیں ایک دھماکہ ہوا زبردست، اور وہاں سے یہ کائنات وجود میں آ کے پھیلتی چلی گئی، کہتے ہیں وہاں سے شروع ہوا تھا۔ بھئی وہ دھماکہ کس چیز میں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ کسی چیز میں ہوگا نا، دھماکہ کرنے والی بھی کوئی چیز ہوگی، ایسے ہی یہاں پہ کوئی دھماکہ ہو جائے گا چاہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہو، لیکن کچھ انسین پارٹیکلز ہوں گے جس میں دھماکہ ہوگا؟ نہیں، کچھ نہیں تھا، ایک دھماکہ ہوا اور شروع ہو گیا۔ یہ 14 ارب سال پہلے کی بات ہے۔ کچھ ہوگا جس میں دھماکہ ہوا، جو کچھ تھا وہ اس سے پہلے وہ کہاں سے آیا تھا؟ اسے یہاں سائنس کی زبان میں نیبیولا کہتے ہیں۔ وہ نیبیولا کہاں سے آیا تھا؟ یہاں سے شروع ہوا، یہاں سے شروعات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک حادثہ تھا کہ اس دھماکے کے نتیجے میں یہ کائنات پھیل گئی چاروں طرف۔ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، یہ سائنس بے تحاشا تیز رفتار سے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ ان جگہوں تک انسان نے دیکھ لیا یا معلوم کر لیا ان دوریوں کو اور ناپ لیا کہ جنہوں نے وہ سبجیکٹ نہیں پڑھے ہیں وہ کہیں گے کہ خالی خیالی باتیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ لیکن انسان نے نہ صرف دیکھا اور ناپا وہ دوریاں، وہ کہتے ہیں ابھی ہمیں سرا نہیں مل رہا۔ تو ابھی جو نون یونیورس ہے، معلوم کائنات، جہاں تک یہ دیکھ سکے یا جس کے بارے میں یہ پتہ لگا سکے، وہ نون یونیورس، وہ معلوم کائنات جو ہے، اس کے اندر 100 ارب کہکشائیں ابھی تک، یہ خود کہتے ہیں ابھی تک ہمیں معلوم ہوئی ہیں۔ یہ لگ بھگ کی فگر ہے، 1 کھرب، اور پھر یہ اس میں سے ایک ہماری کہکشائیں ان 1 ارب میں سے۔ تو یہ جو 1 ارب ہے، اب وہ کہکشاؤں، یہ 1 ارب کہکشاؤں کے اندر سے یہ جو ہماری کہکشائیں، یہ ہماری کہکشاں کے اندر بہت سے نظام شمسی سولر سسٹم میں بہت سے اسٹارز ہیں، بڑے اسٹار، ان میں سے ایک سورج ہے، اس کے چاروں طرف سیارے بہت سے گھومتے ہیں۔ تو صرف یہ ہمارا اپنا جو سولر سسٹم ہے، یہ ہمارا جو ہے، یہی
1,500 खरब की दूरी तक फैला हुआ है, किलोमीटर की। ये जो एक सूरज के चारों तरफ जो कुछ भी ये सैयारे, और फिर उसके बाद और छोटे छोटे आगे जिन्हें ये सैयारा नहीं मानते, जो इसी निज़ाम शमसी का हिस्सा है, जो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। फिर ऐसे थोड़ी घूम रहे हैं जैसे हमारी ज़मीन है सूरज के चारों तरफ घूम रही है। पहले अपने धुरे पर, अपने एक्सिस पे घूमती है बड़ी तेज़ी के साथ में। 24 घंटे में 40,000 किलोमीटर, तकरीबन 1,666 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से प्रति घंटा की रफ्तार से ये ज़मीन घूम रही है। और ऐसे घूमती घूमती फिर सूरज के चारों तरफ भी घूमती है, और फिर ऐसी सीधी नहीं घूमती, थोड़ा सा इसका जो धुरा है वो एक्सिस जो है वो इंक्लाइंड है, तिरछा है ज़रा सा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई। अगर ये 23.5 डिग्री पर नहीं झुकी होती तो ना यहाँ बाहर होता, ना यहाँ बरसात होती, ना यहाँ जाड़ा होता। ये मौसम नहीं बदलते। इन मौसमों से जो चीज़ें इंसानों को मिलती हैं वो फिर इंसानों को नहीं मिलती। किसने ज़मीन को ऐसे झुका दिया, ये भी एक हादसा था कि ये ऐसे झुक गई जिसकी वजह से यहाँ पर ज़िंदगी रह सके और यहाँ ये सब मौसम बदल सके। एक ख़ास रफ्तार है जिसके साथ में 10,800 किलोमीटर फी घंटे के एतबार के हिसाब से सूरज के चारों तरफ घूम रही है। 365 से 365 दिनों के अंदर एक चक्कर सूरज के चारों तरफ लगाती है, अपने पर घूमती हुई सूरज के चारों तरफ। फिर इसके बाद बाकी जितने सैयारे वो भी अपने अपने एक्सिस के ऊपर या अपने अपने वो उनका एक मदार है, ऑर्बिट है जिसमें घूम रहे हैं, और दूर इससे और दूर, इससे और दूर। और इस पूरे सिस्टम को लेके फिर सूरज चला जा रहा है। सूरज खुद भी घूम रहा है बहुत तेजी के साथ। इतना बड़ा जनरेटर ये एनर्जी का, जमीन पर जितनी एनर्जी, जितने जनरेटर्स हैं, जितनी एनर्जी जमीन पर पैदा की जा सकती है, जब से इंसान यहां जमीन पर है तब से लेकर आज तक जितनी, उस सबको जोड़ ले, उससे कई हजार गुना ज्यादा एनर्जी एक सेकंड के अंदर वो पैदा करता है, जो जमीन को देता है और बाकी सबको देता है। ये जनरेटर जो है ये घूम रहा है और ये खुद ये चल रहा है और पूरे सिस्टम को लेकर चल रहा है, इसी आगे चला जा रहा है। 212 किलोमीटर की रफ्तार से वो ये सूरज खिसक रहा है, ये अपनी कहकशां के सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है इस पूरे सिस्टम को लेके। ऐसे खरबों सोलर सिस्टम जो सैयारे हैं, सूरज हैं, वो उसके अंदर घूम रहे हैं ऐसे खरबों जैसा ये सिस्टम है हमारा, और वो सेंटर के चारों तरफ कहकशां में घूम रहे हैं। इनमें से किसी का एक्सीडेंट नहीं होता एक दूसरे से। कुरान ने कहा कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये करोड़ों अरबों सितारे उस कहकशां के अंदर उसके चारों तरफ ये चक्कर लगा रहे हैं, अपने अपने सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। फिर ऐसे घूमते हुए अपने अपने सूरजों के साथ फिर उसमें से कहकशां या गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ घूम रहे हैं और किसी का कोई टकराव, एक्सीडेंट नहीं होता। कुरान ने कहा ये सब अपने अपने ऑर्बिट में तैर रहे हैं। ये सबूत नहीं मिला, कहा ये भी हादसा है, ये भी खुद से हो गया, ये भी खुद से है, अचानक है। उसके बाद फिर ऐसे जितने सैयारे हैं, अब ये जितनी मालूम कायनात है, इसका फासला नापा इन्होंने जितना इनको पता चल गई अभी तक। खुद कह रहे हैं अभी मालूम नहीं हुई सिरा आगे किधर है, तो बढ़ता जा रहा है। तो जितना इनको मालूम हुई, अब उसको किलोमीटर में तो गिन नहीं सकते, गिनतियां खत्म हो जाती हैं। तो वो रोशनी की रफ्तार से गिनते हैं। रोशनी 3 लाख किलोमीटर चलती है एक सेकंड में। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ये पूरी ज़मीन हमारी, पूरा घेरा 40,000 किलोमीटर है। रोशनी की रफ्तार है एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो इस रफ्तार से चलते हुए अगर 1 साल गुजर जाए तो जितना फासला उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर, 1 नूरी साल। तो अब वो लाइट ईयर में गिना जाता है। तो ये फासला पूरा है 914 लाइट ईयर, जितना इन्होंने अभी तक, जितनी इनको मालूम हुई है, नॉन यूनिवर्स, मालूम कायनात के 914 सालों के अंदर रोशनी इस रफ्तार से चलती हुई 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से, तो तब एक सिरे से दूसरे सिरे तक 914 सालों के अंदर पहुंचेगी। अब इसे आपके जहन में तो आएगा ही नहीं कि कितने सिफर लगेंगे, अगर बस ये सोचा नहीं जा सकता कि ये गिनती कितनी बड़ी है। ये इतनी बड़ी तो इनको मालूम हो गई। उसके बाद कह रहे हैं इनके जो ये आपस में अलग अलग इनमें गैलेक्सीज हैं या इनमें कहकशाएं जो बहुत सी हैं, 1 खरब, इनके डिस्टेंस फासले एक दूसरे से बढ़ते जा रहे हैं और ये कायनात आगे बढ़ रही है, फैल रही है।
قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اپنے دست قدرت سے اس کو بنایا. سما یہ پہلا سسٹم، پہلے آسمان والا سسٹم. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس کو ہم ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں، پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو 1400 سال پہلے یہ ثبوت نہیں ہوا، حادثہ تھا یہ بھی ایک. یہ ثبوت نظر نہیں آتے، انہیں پروف نظر نہیں آتے. یہ سب کچھ خود سے ہو رہا ہے. یہ بھی ایک حادثہ تھا. اب اس میں اس زمین کو سورج سے اتنی دور پر رکھا کہ یہاں پر اتنا ٹیمپریچر رہے کہ یہاں پر پھر لائف اسٹارٹ ہو جائے، زندگی شروع ہو جائے. اس زندگی کے اندر جو لائف یہاں پر اسٹارٹ ہوئی، اس کے اندر جتنا سمندر یہاں زمین پر رکھا اور جتنی یہاں پہ خشکی رکھی، اس کا اگر بیلنس بدل جائے یا بگڑ جائے تو یہاں پہ لائف ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی اگر یہ بیلنس بگڑ جائے تو. اتنا پانی کا اسٹاک یہاں پر زمین پہ ہر وقت ضروری ہے، اس لیے کہ سورج جو چمکتا ہے جس میں سے اتنا پانی لے کر جاتا ہے، اس کے وہ اگر جگہ کم ہو جائے پانی کی تو پھر جتنا سورج پانی لے کر جاتا ہے اوپر، اتنا پانی نہیں جائے گا پھر اوپر، اور پھر یہاں زندگی ختم ہو جائے گی اس واٹر سائیکل کے اندر. اتنا ضروری ہے. قرآن شریف نے سمندر کا ذکر کیا 33 بار، 33 ٹائمز. قرآن شریف نے خشکی کا ذکر کیا 12 مرتبہ، ٹوٹل ہو گئے 45 مرتبہ. آپ میں سے کسی کو پرسنٹیج نکلنا آتی ہو تو پرسنٹیج نکال کر دیکھیے گا کہ 33 جگہ ذکر کیا سمندر کا، 45 میں سے پوری زمین خشکی اور سمندر ملا کر ہے 33 اور 12 45. تو 33 45 کا کتنے فیصد ہوا، کتنے پرسنٹ ہوا، اور 12 جو ہے یہ 45 کا 45 کا کتنے پرسنٹ ہوا. اتنی ہی پرسنٹیج پر سمندر زمین پر ہے، اتنی فیصد پر 71% سمندر ہے، اور خشکی جو ہے یہاں زمین پر 29%، 29%. اسی ریشیو کے اندر قرآن نے ذکر کیا. یہ تو ثبوت نہیں ملا ابھی. 1400 سال پہلے یہ کس نے نظم رکھا تھا جب اپنا کلام بھیجا تھا؟ یہ کس نے سسٹم ایسے رکھا تھا؟ کس نے گن کر رکھا تھا کہ لفظ یوم دن 365 جگہ آیا قرآن شریف میں؟ کس نے یہ ساری چیزیں گنی تھیں؟ اور ایسے ہی یہ ایک کلام تھا، اس کے اندر کوئی گنتی ہیں اس کے حساب سے تھوڑی گنی جا رہی تھی کہ کتنی دفعہ یہ لفظ لکھا جائے گا. لفظ شہر مانے مہینہ، یہ 12 جگہ ہے قرآن شریف میں صرف، اس لیے کہ مہینے 12 ہوتے ہیں. اب یہ صرف 12 جگہ آئے گا یہ سوچ کر تھوڑی رکھ، یہ کیلکولیٹ کر کے، یہ تو بات کے لوگوں نے سمجھا اور دیکھا اور اس کے اندر سے کیلکولیٹ کیا. بہرحال یہ سب ایک حادثہ تھا جو کچھ پیش آیا، یہ سمندروں کا اسی ریشیو میں ہونا. پھر بہت بڑی تعداد میں یہاں سے اربوں ٹن پانی روزانہ سورج کی گرمی جو ہے وہ اوپر لے جاتی ہے، ہوائیں اسے اوپر لے جاتی ہیں، اور وہ جو میگنیٹک ویوز اوپر سے آتی ہیں دوسرے ستاروں سے، وہ ان کے اندر داخل ہوتی ہیں، اس سے وہاں بادل تیار ہوتے ہیں اوپر. ان بادلوں میں کرنٹس چلتے ہیں. یہ اگر کرنٹس نہیں چلے، جو بجلی چمکتی ہے آپ کو نظر آتی ہے، یہ بجلیاں اگر پازیٹیو اور نیگیٹو چارج اگر نہیں ہوں اور کبھی کبھی یہ آپس میں شارٹ سرکٹ نہیں ہو جائیں تو زمین کو کھاد ہی نہیں ملے گی. اس سے نائٹروجن آتی ہے اس کے اندر. پورا ایک فلٹر کا نظام ہے اوپر، فیکٹری ہے کہ پیورسٹ واٹر، لیکن خالی پانی نہیں. زندگی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس میں ملایا جائے گا وہاں پر. یہ اوپر کارخانے میں ہوتا ہے. اگر نائٹروجن اس میں نہیں ملے تو پھر پودے اوپر، پانی سے خالی پودے نہیں چلیں گے. پھر اس کے بعد اتنا اتارا جاتا ہے نیچے جس میں سے کچھ لوگ استعمال فوراً کر لیں اور کچھ لوگوں کے پینے کے لیے زمین میں سٹور ہو جائے. تقریباً 2% پانی ہے جو زمین میں پینے کے لیے سٹور ہے. ڈرنکنگ واٹر، جسے آپ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ واٹر لیول کم ہو رہا ہے، یہ آپ کے ظلم سے ہو رہا ہے. قرآن شریف نے کہا کہ ہم ظلم نہیں کرتے، وما ظلمناہم، ہم نے کچھ بھی ظلم نہیں کیا کبھی لوگوں پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ لوگ اپنے اوپر خود کر لیتے ہیں ظلم. اب پانی جگہ جگہ سے سب نے نیچے سے اندر سے نکالنا شروع کیا، بھائی دریاؤں سے لیں، اسے صاف کریں، یہ کریں، ہر ایک نے زمین میں سے اب واٹر لیول کم ہونا شروع ہو گیا. قرآن نے یہ بھی کہا کم ہو جائے گا. قرآن نے کہا کہ کیا کبھی تم نے اسے غور کیا؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. تمہارا واٹر لیول کبھی کم ہو جائے، ایک دن اٹھو اور معلوم ہوا کہ پانی جہاں سے تم ٹیوب ویل سے نکال رہے تھے نہیں ہے، اب کوئی لا سکتا ہے؟ یہ تو سارا انتظام ہم کرتے ہیں، کوئی وہ پینے کے لائق پانی، ڈرنکنگ واٹر کوئی لا سکتا ہے؟ یہ تو سارا اس ریشیو سے ہم کر رہے ہیں، تم ظلم کر کے کم کر دیتے ہو، اسے ڈاؤن کر دیتے ہو.
یہ اس کا انتظام کیا سب کے لیے کہ دریاؤں کے کنارے نہیں رہتے، کھود کر نکال لو، وہاں اگر نہیں رہتے پھر اگر وہ سارا پانی آ جائے نیچے تو یہ تو زمین بچے گی نہیں، جتنا پانی اوپر جاتا ہے وہ اربوں ٹن، وہ زمین ہی نہیں بچے گی، یا تو صرف تھوڑا سا اتارا جاتا ہے، کچھ دن بارش ہو گئی پورا تامل ناڈو ڈوب گیا، تھوڑے سے دن ہو گئی، کچھ بھی نہیں، زندگی وہاں پہ چنئی میں چھتوں کے اوپر پانی چل رہا ہے، پورا تامل ناڈو ڈوبا ہوا ہے، تھوڑے سے دن بارش نہیں رکی، اس وقت بارش ہوتی نہیں اور بارش چل رہی۔ تو یہ پانی کہیں کہیں دکھا دیا جاتا ہے، اس پانی کو پھر اسٹور کر دیتے لے جا کے کہاں، بہت اونچائیوں پہ، وہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اسٹاک رکھا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے گودام یہاں زمین پہ اسٹور کرتے، یہاں جگہ کہاں تھی، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اسٹور کر دیا، سال بھر اسٹور رہتا ہے، جتنے کی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے اتنا پھر گرمی سے نیچے لایا جاتا ہے پگھل پگھل کے۔ کہیں کہیں جھلکیاں دکھاتی ہے اگر تھوڑا سا زیادہ ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا سارا کیدارناتھ بہ گیا، گلیشیئرز کہتے ہیں، ذرا سا ٹکڑا اگر اس میں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ جو اوپر اسٹور ہے، سال بھر انسانوں کی جتنی ضرورت ہے اس حساب سے آتا ہے، اس سے زیادہ کبھی کبھی دکھایا جاتا ہے کہ ایک ٹکڑا ٹوٹ جانے سے یہ سب کچھ بہہ گیا، یہ تو پوری زمین نہیں بچے گی، اگر اس میں سے 10% بھی ٹوٹ کے آ جائے تو زمین میں کچھ بھی نہیں بچے گا، جتنا وہاں پر اسٹور ہے، اتنا بڑا گودام پانی پیور واٹر کا جو اوپر کارخانے میں صاف ہوا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے نیچے لایا جاتا ہے۔ یہ سب حادثہ ہے، اچانک سب نہیں آ جاتا، یہ بھی ایکسیڈنٹ ہے، یہ بھی حادثہ ہے، یہ بھی اتفاق سے ہے، انہیں ثبوت نظر نہیں آتے۔ پھر یہاں پر سمندر کا پانی کھارا ہے، لوگ یہیں سے پی لیتے، یہ سارا یہ فیکٹری نہیں ہوتی ڈسٹلیشن کی، جو لایا جا رہا ہے نیچے یہاں سمندر سے پی لیتے، تو سمندر میں لائف نہیں بچتی، زندگی نہیں بچتی، اس میں جتنے تیرنے والے جانور ہیں وہ پیور واٹر میں سب سارے تیر نہیں سکتے، کھارے پانی میں تیرتے ہیں۔ اس میں یہ انتظام رکھا کہ بہت سے حصے جو ہیں جتنے لیکوڈ ہیں، جتنے یہ بہنے والی چیزیں، اس میں صرف پانی ایسا ہے اکیلا کہ جو جب جم جاتا ہے ٹھنڈا ہو کے تو ہلکا ہو جاتا ہے، اوپر رہتا ہے، برف اوپر تیرتی پانی کے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ جب جم جاتی ہیں تو بھاری ہوتی ہیں، لوہا کو پگھلا دیں اور اس میں لوہے کا ٹکڑا ڈالیں تو وہ نیچے ڈوبے گا، صرف پانی ایسا ہے کہ جو جمنے کے بعد وہ اوپر رہتا ہے۔ تیز جاڑا پڑتا ہے، بہت سے ایسے حصے ہیں کہ جہاں برف سے اوپر کا حصہ جم جاتا ہے، سب اوپر کا حصہ اس لیے جم جاتا ہے کہ اب اور ٹیمپریچر نیچے گیا، -10 ڈگری، -20 ڈگری، -30 ڈگری تک ٹیمپریچر نیچے گیا تو یہ تو سارے سمندروں کا پانی جم جائے گا، تو وہ جو طے ہو جاتی ہے وہ اور ٹھنڈ کو اندر نہیں جانے دیتی، وہ 0 ڈگری پہ پانی جم گیا، اب اس سے نیچے مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے سینکڑوں ڈگری، اور وہ نیچے ٹھنڈ نہیں جا رہی، اس نے روک لی تاکہ اندر لائف رہ سکے، زندگی باقی رہ سکے۔ یہ انتظام سب ہاتھ سے ہیں، اگر برف زمین کے اوپر نہیں رہتی تو پھر یہ سب مر جاتے، اس لیے کہ وہ ٹھنڈی ہو کے برف اوپر آ جاتی، پرت جم جاتی نیچے اور ٹھنڈ جاتی نہیں اس کے، یہ بھی حادثہ ہے یہ زندگی کا۔ پھر ان پہاڑوں کو، اس زمین کو، یہ سمندروں کو، ان میں سب میں کوئی کانفرنس ہو گئی آپس میں، جیسے سب نے اپنا سسٹم طے کر لیا مل جل کر کے، کس کو کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، آپس میں تو کچھ طے کر رکھا ہے انہوں نے اپنا نظام، یا اس کو کوئی چلا رہا ہے، کوئی بنانے والا ہے اتنی باریکی کے ساتھ میں۔ اس زمین پر قرآن شریف نے بہت چیزیں گنائی ہیں، اتنی گنائی ہیں، اس میں سے ایک ایک دو کی تفصیل بھی پوری یہاں پر نہیں گنائی جا سکتی کسی ایک جگہ میں، لیکن میں خلاصے چند چیزوں کے بتا رہا ہوں۔ انسان کو آپ کو پیدا کیا، یہ پورا کارخانہ، اس کے اندر جتنے لوگ ہیں اتنے دل دھڑک رہے ہیں، ایک 2 گردے ہر ایک کی باڈی کے اندر، یہ فلٹر کا کام کر رہے ہیں، خون کو فلٹر کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر ایک کی باڈی میں 2، بڑی تیزی کے ساتھ میں، بڑے بالکل صحیح ریشیو کے اندر، یہ اس کے اندر سے بلڈ میں سے جتنا ایکسیس ایسی چیزیں جو نقصان کی چیزیں ہیں اسے الگ کر کے، اور بلڈ میں سے جتنی کام کی چیزیں ہیں وہ لے کر الگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنے پینکریاز ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ بلڈ کے اندر جو شوگر کا لیول ہے وہ بالکل اسٹیبل رہے، جتنے معدے ہیں، جتنے اسٹمک ہیں، ہر ایک کے کارخانے لگے ہوئے، کیسے فیکٹریز لگی ہوئی ہیں کہ وہ اندر وہاں پہ یہ پروسیس چل رہا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس جتنے ہیں اور پروٹینز جتنے ہیں انہیں تو روکا جائے، باقی ایکسس جو ہے وہ باہر نکال دیا جائے۔ یہ سارا سسٹم ہر ایک کے باڈی میں چل رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے آنکھوں ایک، قرآن نے کہا هو الذی انشأکم، تمہیں بنایا، پیدا کیا،
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس میں سے ایک چیز کا ذکر کر رہا ہوں تمہارے لیے، نگاہوں کا، جو 3 چیزیں بتائیں۔ یہ آنکھیں، یہ ایسے ٹیلیسکوپ ہیں اور اس کے اندر ایسے کیمرے ہیں جو اب تو پکسلز آپ لوگ جانتے ہیں، کیمرے لیے گھوم رہے ہیں، ہر ایک کے موبائل کے اندر کیمرے ہیں، 5 میگا پکسل کا ہے، ان کا 15 میگا پکسل کا بہت زبردست ہے۔ یہ تو کیمرہ، یہ موبائل میں کیمرہ تھوڑی ہے جیسے کیمرے میں موبائل ہو، 16 میگا پکسل، 20 میگا پکسلس، یہ تو حد ہو گئی ایڈوانسمنٹ کی۔ یہ آنکھوں کا اگر ہم میگا پکسلس میں ناپیں تو 570 سے لے کے 580 میگا پکسل کے کیمرے ہیں آپ کی دونوں آنکھوں کے اندر، جو قدرت نے آپ کی آنکھوں کے اندر رکھے ہیں۔ یہ 10 ملین، 1 کروڑ کلرز کو ایک دوسرے سے آئیڈینٹیفائی، الگ الگ کرنے کی ان کے اندر طاقت رکھی، 1 کروڑ سے زیادہ کلرز کی۔ یہ صرف ایک چھوٹی سی آنکھ، یہ دن میں 10% حصہ آپ کے پلک جھپکنے میں جاتا ہے۔ پلک نہیں جھپکے تو آنکھیں ڈرائی ہو جائیں، اندر ایک اسٹور ہوتا ہے لکوڈ کا، پانی کا، یہ آنکھ جھپکتی ہے تو اسے ریلیز کرتی ہے لکوڈ کو، یہ صفائی ہوتی رہتی ہے۔ کیمرے کا لینس کھلا چھوڑ دیں تھوڑے دن میں خراب ہو جائے گا، اس لینس کو آپ بند کر دیں تو دیکھ ہی نہیں پائیں گے پرماننٹ، تو کھلا رکھنا ضروری ہے۔ ہر تھوڑی دیر میں اس کا شٹر بند ہوتا ہے، خالی بند ہی نہیں ہوتا، لکوڈ آتا ہے، دھلائی ہوتی ہے اندر، ہلکا سا لکوڈ اندر جاتا ہے، اس کے ذرے سارے صاف کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہر تھوڑی دیر بعد آپ کی پلک جھپکنے کا اس کا کیمرے کا شٹر بند کر کے، وہ شٹر میں بھی ایسے ہے کہ پھر اندر اس میں اتنی دیر میں کلیننگ ہو جائے، صفائی ہو جائے، اور پھر اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ بھی صفائی کے لیے ہوتا ہے، آنسو آتے ہیں، وہ بھی صفائی کے لیے ہوتا ہے، گرد زیادہ ہو گئی، باہر سے کوئی جا کے گر گئی تو فوراً پھر وہ اور لکوڈ آتا ہے، اس کی دھلائی ہو جائے، صفائی ہو جائے۔ یہ سارے انتظامات جو ہیں یہ سب ایکسیڈنٹ ہے، سب حادثہ ہے۔ یہ تو کسی آئی سرجن سے پوچھیے، اگر وہ پوری ڈیٹیل بتائے کہ کتنے ٹیشوز ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ ٹیشو ہیں جو برین کو میسج دیتے، پیغام دیتے، کیا دیکھا، کیا، 10 لاکھ سے زیادہ، یہ سب ملا کے جیسے ایک ٹیلی ویژن کیبل ہے جو برین کو جا رہا ہے، 10 لاکھ سے زیادہ ایک ساتھ میسج جا رہے ہیں دونوں آنکھوں سے، 10 لاکھ ایک آنکھ سے، 10 لاکھ دوسری آنکھ سے۔ یہ اتنی چھوٹی سی ایک چیز یہ کتنی، قرآن نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، تم اگر اللہ کی ایک نعمت کو گننا چاہو گے، ایک کی کہیں گنتی ہوتی ہے؟ ایک تو ایک ہے نہیں، ہر ایک کے اندر اتنی چیزیں ہیں تو سوچ نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی ایک نعمت کو گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے کتنی، وہ ایک بھی۔ یہ سب ہاتھ سے، یہ سب خود سے ہو گیا، چلا آ رہا ہے۔ باقی جسم کی چیزوں کو تو سوچیں، یہ کہا قرآن نے کہ خود اپنے اندر غور کرو اور اپنے باہر بھی غور کر لو۔ سنورہم آیاتنا، ہم اپنی آیات دکھاتے چلے جائیں گے، فی الآفاق، ان دا یونیورس، وفی انفسہم، خود تمہارے اپنے اندر اپنی آیات دکھاتے چلے جائیں گے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ ثابت ہوگا کہ یہی کلام حق ہے۔ شہد کی مکھی، اس سے کہا ہم نے وحی کر دی اس کی طرف، سبھی کی طرف وحی کرتا ہے وہ، وحی کا مطلب ان کو کیا کرنا ہے اس کے اندر ڈال دیا۔ ہاں، بہت سی باتیں کہیں، اس میں قرآن نے کہا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، آسمان میں راستے تمہارے رب نے سیدھے کر کے بنا دیے ہیں، تمہارے لیے ہموار کر دیے، ان سے جانا۔ اور خطاب کسے کیا ہے؟ ایڈریس شہد کی مکھی کی مادہ کو، فسلک کہتے یا فسلکو کہتے اگر نر سے کہتے۔ یہ دنیا کو نہیں معلوم تھا کہ یہ شہد کا لینے کے لیے نر نہیں جاتے، مادہ ہی جاتی ہے، تو اس سے کہا تھا تو اتنی باریکی کے ساتھ میں کوئی چیز کہیں غلط نہیں ہو جائے، ایسے ثبوت نہیں ملا۔ آپ اس کے راستے ہوتے ہیں اندر بنے ہوئے جو آپ کو نظر نہیں آتے، قرآن نے پہلے 1400 سال پہلے کہا تھا۔ یہ آپ کو بے ترتیب اڑتی ہوئی ایک چھتے کی مکھیاں، ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پہ پھول ملی کچھ اس کھیت پر ہے کچھ، ایسا کبھی ہوگا ہی نہیں۔ ان کے جو جس راستے اسی راستے میں سے ہوتی ہوئی جاتی ہیں اور اس کھیت پر جاتی ہیں، اس راستے سے جب اس سے پھر وہ واپس آ جاتی ہیں۔ وہ انویزیبل نظر نہیں آنے والا راستے، قرآن نے کہا تمہارے لیے راستے ہموار کر دیے، ان راستوں سے جانا۔ اور مادہ شہد کی مکھی سے کہا فصل کی، یہ بھی احتیاط رکھی تھی کہ یہ مادہ ہی کرے گی، یہ کام نر نہیں کرے گا۔ یہ سب اتفاق ہے۔ کس کس حادثے کی بات کریں گے یہاں پر؟ یہ سارا سسٹم، سارا نظام قرآن نے کہا اس کو، یہ اس کے اوپر یہ سورج سے جو کچھ انرجی آ رہی ہے اس میں بڑی زہریلی شعاعیں ہیں، بڑی زہریلی ریز ہیں۔ یہ تو
لائف کو کیا ہے تو سیکنڈ بھر کے اندر ساری لائف کو سب کو ختم کر دیں، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں. اس کے اوپر بہت سی پرتیں چڑھا دیں، اوپر بہت سے فلٹر لگا دیے، کون کس کس چیز کو روک دے گا، کس کس طرح کی چیز کو کون کون روک. یہاں سے اوپر 7 فلٹر لگائے بڑے بڑے زمین کے اوپر، اور یہ کہا کہ ہم نے بنایا آسمان کو، اور وخلق سبع سماوات طباقا، 7 پرتیں تلے اوپر چڑھا دی. اب اس میں سے مثلا یہ سب ہیں الگ الگ پرتیں ہیں، جو نیچے سے ٹروپوسفیئر سے لے کے میگنیٹوسفیئر تک وہ 7ویں ہے، یہ ٹروپوسفیئر پہلی ہے. اس کے اندر درمیان میں سیکنڈ لیول کے اوپر ہے اسٹریٹوسفیئر، اس میں اوزون ہوتی ہے. یہ آکسیجن جو ہوتی ہے جو ہم لیتے ہیں، اس کے بغیر مر جائیں گے، سانس میں لیتے ہیں اپنے. یہ آکسیجن کے اندر آکسیجن ایٹم ایک، اس میں تو 2 ایٹم ہوتے ہیں O2، اور اس کے اندر 1 ایٹم بڑھا دیتے ہیں. اب وہ اوپر سارے میں پھیلی ہوئی ہے، وہ سورج کی ساری جتنی بھی زہریلی ریڈیشن ہے اس کو آنے سے روک دیتا ہے. یہ انسان نے جگہ جگہ اسے اب کہیں کو ریدنا شروع کر دیا، ایک آدھ جگہ سے کہیں وہ ہلکی ہو رہی ہے، تو ساری دنیا میں بحث چل رہی ہے کیسے روکا جائے. یہاں پہ جس طرح کا پروڈکشن وہ کر رہے ہیں، جو ان کا انڈسٹریلائزیشن، اس سے کہیں کم ہو رہی ہے. یہ 10 کلومیٹر سے 50 کلومیٹر دور تک یہ لیئر ہے. پھر یہ زمین کی جو پہلی لیئر ہے، یہ یہاں سے جب ٹوپوسفیئر، جب یہاں سے پانی جاتا ہے، یہ پانی تو سمندر کا کب کا ختم ہو گیا ہوتا، آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں زمین پر. یہ اربوں ٹن پانی جو روز جاتا ہے، وہ اس سے اوپر جانے نہیں دیتا، وہ واپس کر دیتا ہے. اوپر سے جو زہریلی چیزیں آتی ہیں اوپر واپس، نیچے سے جو ہماری زندگی کو رکھنے والی چیزیں ہیں وہ نیچے واپس، یہیں رہ سب. ایک قطرہ بھی یہاں سے کم نہیں ہو جائے جتنا رکھا تھا اللہ نے پہلے. جتنا پانی زمین پر پہلے دن رکھا تھا اتنا ہی آج بھی ہے. جتنا آپ پیتے ہیں پھر نکل جاتا ہے جگہ جگہ، پھر یہاں سے اوپر جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، لیکن سب یہی ہے. اوپر اور جاتا ہی نہیں، وہاں سے واپس کر دیا جاتا ہے. قرآن نے کہا والسماء ذات الرج، یہ آسمان جو ہم نے بتایا، اس کی صفت رکھی، اس کی پراپرٹی یہ رکھی ہے کہ لوٹا دے گا. تو یہ سب حادثے تھے، جو کچھ یہاں پر ہو رہے کہ یہ سب حادثہ ہے، کوئی کر نہیں رہا ہے، یہ سب کچھ خود سے چل رہا ہے. پھر ان میں آپس کی ریلیشن شپس کے اندر ماں کے دل میں محبت پیدا کر دی. محبت اگر اس درجے کی نہیں ہوتی کہ تڑپ جائے، ہر قیمت کے اوپر اپنی جان دے دے، بچا لے بھاگ کر، تو کوئی ہوتا ہی نہیں زمین کے اوپر. جتنی تکلیفیں اس کو اٹھانا پڑتی ہیں بچے کی پیدائش کے مرحلے میں، تو وہ اٹھا کر پھینک دیتی. یہ محبت کیسے اسی کے دل میں، کسی اور عورت کے دل میں نہیں، اس کے دل میں کہ وہ تکلیفیں اٹھا اٹھا کے بچے کو پالتی رہے. کیسے ہو گئی پیدا؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد، جانوروں کے بچے پیدا ہوئے اور اس کے بعد اپنی ماں کا دودھ پینے لگ جاتے ہیں. یہ کس نے ڈال دیا ان کے اندر؟ یہ سب ہاتھ سے ہو گئے، یہ سب اتفاق ہو گیا. بطخ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کے کنارے پیدا ہو، پونڈ کے کنارے، تو اس کے بعد پھڑکتا ہوا ادھر ادھر سے لڑکتا ہوا اور جا کے پھر وہ تالاب میں تیرنا شروع کر دیتا ہے. یہ سب چیزیں جو خود سے ان کے اپنے اندر موجود ہیں، ہر ایک کے اندر ایک الگ، کس کو زندہ رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے وہ اسے خود سے آتا ہے سب کو. وہ سب انہیں سکھا دیا، ان کے اپنے اندر رکھ دیا. یہ بھی سب ہاتھ سے ہی ہیں، یہ سب بھی خود سے ہو گیا. اس زمین کے اوپر جو پہلا دھماکہ جسے کہہ رہے ہیں، وہ اس پہلے دھماکے کے بعد یہاں پر سب سے پہلی جو سبسٹنس تھا، یا سب سے پہلا عنصر یا سب سے پہلا ایلیمنٹ، وہ ہائیڈروجن تھی. اس کے بعد یہاں پر یہ اتنے ایلیمنٹ جن سے ساری چیزیں بنی، اسی ریشیو کے اندر جس تناسب میں ہونے تھے ویسے ہی بنے، اتنے ہی ہیں جس سے کہ انسان کی زندگی ممکن ہے. یہ بھی سب حادثہ ہی تھا. یہ کتنے حادثے ہوں گے تمہاری زندگی میں؟ تو 3 حادثے ہو جائیں تو کبھی بچو گے نہیں، پہلے پہ نہیں بچتے. یہاں کھربوں اور اربوں اور گنے نہیں جا سکتے، وہ چاروں طرف حادثے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سب ڈسپلن سے چل رہے ہیں. یہ حادثے زندگی کو بچا رہے ہیں اور زندگی کو محفوظ رکھ رہے ہیں، جسے یہ حادثہ کہہ رہے ہیں. ایکسیڈنٹ بچاتا ہے، مار دیتا ہے. آرگنائز چیز بچاتی ہے، نظم بچاتا ہے، سسٹم بچاتا ہے. وہ سسٹم جو ہے، اس سسٹم کو کہتے ہیں، یہ سسٹم خود سے وجود کے اندر آ گیا اور چلے جا رہا ہے. کس کس چیز کا انکار کریں گے؟ اس کو اے وسما رفع ووضع المیزان، یہ ہم نے یہ آسمان کو رفع کیا، بلند کیا، اور ایک بیلنس رکھا ان سب کے اندر. لیکن پھر یہ سب بہت چیزیں بتائی ہیں قرآن نے. تو اونٹ کو دیکھ لینا، پہاڑ کو دیکھ لینا، اتنی بتائی ہیں میں گنا نہیں سکتا یہاں پر. اور اس میں سے ہر چیز پہ کہا ہے کہ غور تو کرو ذرا سا. تو غور نہیں کرتے، تم عقل کا استعمال نہیں کرتے. ان سب کو یہ خالی ایسے ہی نہیں بتانے، جگہ جگہ مختلف چیزیں گنانے کے بعد قرآن نے کہا کہ
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ایسی بیکار بنا دیا؟ بنایا ہے، بنانے والا ہی تو ہے، وہ تو اندھے ہیں جنہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن تم سوچو جو ایک خدا کو ماننے والے کیا بیکار بنا دیا بھائی؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں لوٹایا ہماری طرف نہیں جائے گا۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ آگ کے شعلے اوپر ہوتے ہیں، یہ تو ہوا بہت مارے تو سائڈ میں ہو جائیں گے ورنہ اوپر جاتے ہیں، اس لیے کہ انرجی کی سورس سورج ہے، آگ کی ساری اصلی سورس سورج ہے، جس سے اس زمین کے اندر وہ انرجی پیدا ہوئی جس سے آگ پیدا کر لی جائے، ورنہ نہیں ہوتی۔ تو یہ اوپر لپکتے ہیں۔ غبارے کے اندر گیس بھر دیجئے وہ اوپر ہوتا ہے، پانی نشیب میں جاتا ہے، اس لیے کہ سمندر سے ملنا چاہتا ہے، سمندر کو جو اس کی اوریجنل سورس ہے، یہاں سے نالی میں جائے گا، نالی سے ندی میں جائے گا، ندی سے دریا میں جائے گا، کہیں زمین میں ڈرائی ہو جائے، ختم ہو جائے بیچ میں تو ہو جائے، جب تک باقی رہے گا وہ جب چلتا رہے گا اس وقت تک جب تک سمندر کی طرف نہیں پہنچ جائے۔ پانی اس طرف جاتا ہے، مٹی کی کوئی چیز چاہے طاقت سے اوپر اچھال دیجیے پھر وہ مٹی کی طرف، زمین کی طرف واپس آتی ہے۔ تمہیں جس نے بھیجا ہے تمہیں اس کی طرف جانا ہے، یہ تو اصل ہر چیز سورس کی طرف میں لوٹ رہی ہے، تو تم نے سمجھ رکھا ہے سب بیکار ہے، یہ تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا ہماری طرف، واپس نہیں آؤ گے۔ تو پھر یہ سب کا منتظم جس کا چلانے والا، اس کے بارے میں خالی ثبوت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہے، بلکہ وہ ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ ایک ہی ہے، اور اس کے ہونے کا ثبوت اس کا کلام ہے کہ جو باتیں اب ہمیں معلوم ہوتی چلی جا رہی ہیں وہ بتاتا چلا گیا، پہلے سے اس نے رکھی ہوئی تھی اور ہم ان میں سے ڈھونڈتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو ان کی بات تھی، آپ نے سن لی کہ کچھ لوگ نہیں مانتے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم نہیں مانتے، لیکن ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ نہیں ہے ثبوت، تو ہم کہہ رہے ہیں اندھے ہیں وہ، آپ کیا ہیں اور ہم لوگ کیا ہیں؟ بات تو اس کی ہے کہ کیا جس مقصد سے پیدا کیا کسی مقصد سے کیا نا، مقصد بتایا بھی، کیسے کامیابی ہوگی وہاں پر پہنچیں گے واپس، تو کیسے کامیاب ہوں گے یہ بھی بتایا، رسولوں کو بھیجا، زبان سے کہتے ہیں ایمان لائے یا رسولوں کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے قوانین پہ اس کی ساری کائنات چل رہی ہے، صرف انسان کو آزادی دے دی اور کا حساب لے لیں گے یہاں ہوگے تو گائیڈنس دے دی۔ تو خالی یہ کہنا کہ ان کی آنکھیں اندھی ہیں ان کی، ہماری آپ کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ اس سے آگے کی چیز معلوم ہو گئی، وہ تو اور بہت پیچھے ہیں، اس سے آگے کی چیز معلوم ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اگر زندگی کے اندر یہ احساس نہیں ہوا کہ جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کے مقابلے میں جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اور اس سے آگے گنتیاں تمہاری ختم ہو جاتی ہیں، زندگی اتنی بڑی ہوگی، اس کے مقابلے میں یہ زندگی تو پھر 100 سال سے کم کی زندگی تو ایسی جیسے سمندر پہ بلبلہ پھٹ گیا۔ اتنی زندگی میں پھر چیختے ہیں چلاتے ہیں، تکلیفیں ہیں، اس کی وجہ سے یہ ذرا سا آرام ہے، اس پروفٹ کی وجہ سے ذرا سا ایسا کر لیں، اور ہمیشہ کا نقصان کر رہے ہیں، تو پھر ایمان کیسے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایمان والے تھے نہیں جو خدا کو نہیں مانتے، وہ جو ایک دیوی دیوتاؤں کو مانتے وہ ایمان والے نہیں ہیں، آپ ایمان والے کیسے؟ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سب باتوں کو مانتے ہیں، ہمیں سارے ثبوت مل گئے، جیسے سارے ثبوت مل گئے جو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ سب ثبوت موجود ہے، اور اس کے بعد پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اس کے بھی ثبوت ہیں کہ یہ تو ایسے ہے جیسے بلبلہ سمندر پہ پھٹ گیا۔ اصل میں اس سے مقابلہ نہیں کرتے آخرت والی زندگی سے، اس لیے کہ آخرت کہہ رہے ہیں منہ سے، یقین نہیں ہے۔ اگر وہ یقین ہوتا تو پھر یہاں پر تو یہ زندگی بھی تو اگر پوری تکلیفوں میں گزر جاتی تب بھی اتنی تھی جیسے بلبلہ پھٹ گیا، اس اصل زندگی کے مقابلے میں یہاں کتنی محنتیں کرتے ہیں اپنی کمائی کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی زندگی چلانے کے لیے، اس لیے کہ کچھ آرام ملے گا، زندگی بھر محنت کرتے ہیں کچھ آرام ملے گا، کھائیں اچھے عیش سے رہیں گے، زندگی بھر محنت نہیں کریں تو زندگی بھر تکلیف اٹھتی ہے، زندگی بھر محنت کرنے کے بعد جب عیش سے رہنے کے دن آ جاتے ہیں تو عمر ایسی ہو جاتی ہے کہ عیش کرنے کے قابل نہیں بچتی، کماتے کماتے اس عمر میں جس وقت اتنا آ جائے کہ اب عیش کریں گے، اس وقت باڈی ایسی نہیں رہتی کہ عیش کر سکیں، اور شروع میں ہی اگر اسے چھوڑ دیں تو پھر باقی ساری زندگی مصیبت کی جھیلیں، تو یہ زندگی تو اصل آرام کے لیے تھی ہی نہیں، جہاں ہمیشہ کا آرام ہے، معلوم ہے، اور معلوم ہونے کے بعد پھر خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان سے زیادہ برے، ان سے زیادہ گئے گزرے ہو گئے، ان سے کہیں زیادہ گئے گزرے ہو گئے وہ جو کہتے نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ انہیں تو دنیا میں بھی جنت دے دیں گے، جو منکر ہیں اس دنیا کے آرام دے دیں گے،
لیکن جنہوں نے ایک پاؤں ادھر رکھا اور ایک پاؤں ادھر رکھا، انہیں یہاں بھی ذلیل کریں گے، وہاں بھی سخت سزا دیں گے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی کتاب کے کچھ حصوں کو مانو گے، کچھ کی ناشکری کرو گے، کچھ کو نہیں مانو گے. پورے کو لینا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے آنا ہے کمپلیٹ. کچھ کو مانو گے، کچھ کو نہیں. وما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اس کا بدلہ کیا دیا جائے گا؟ دنیا میں رسوا کریں گے، ذلیل کریں گے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، سب خوش ہیں، ہم سب کو لازماً جنت میں جانا ہے، کہا سخت ترین عذاب کی طرف لے جایا جائے گا. اگر کچھ ادھر رہے ہو، کچھ ادھر رہے، پورے کافر ہو جاؤ، وہ اس سے بہتر درجہ ہے کہ وہاں اس کو وہاں تو سزا ملے گی، یہاں تو آرام سے رہے گا کہ یہاں بھی رسوا کریں گے، وہاں سخت ترین سزا دیں گے. جو آدھے آدھے ہوں گے، غلطی ہو جائے توبہ کر لیں، جان بوجھ کر غلطیوں پہ جمے رہے، یہ تو نہ ماننا ہوا. کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہے. یہ تو جن کے پاس ثبوت نہیں ہے ان سے زیادہ گئے گزرے ہیں. جو کہہ رہے ہیں ثبوت نہیں ہے، وہ خالی اندھے ہیں، یہ عقل کے اندھے ہو گئے، اور پھر جان بوجھ کر ہلاکت میں اپنے آپ کو لے جانے والے. تو اللہ تعالی ہمیں وہ عقل کی آنکھیں عطا فرمائے اور فہم عطا فرمائے، اور پھر ان کو بھی راستہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے جو اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. اپنی عقل کی آنکھیں کھولیں، اپنی زندگی کو سنواریں، اور جو اپنی اوپر کی آنکھیں بند کیے ہوئے ان کو دکھائیں کہ دیکھو کتنے ثبوت چاروں طرف پھیلے. بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم. انہ تعالی